السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور کل بڑا کمال کام ہوا جی۔ کل شام میں بادل آئے، بڑی تیز ہواؤں کے ساتھ، گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور اولے پڑے۔ جی ہاں، لاہور میں اولے پڑے، اور بڑے عرصے کے بعد میں نے اولے دیکھے، ہاتھ میں تھامے۔ بڑے بڑے موٹے اولے تھے اور یکسر موسم بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی ایک قدرت اور اس کی خوبصورتی ہے کہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے وہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور جس کو چاہے وہ عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ تو اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ نہ کولر کی ضرورت پڑی، نہ اے سی کی ضرورت پڑی۔ پنکھے کے اندر ایک ٹھنڈی ہوا تھی اور میں کھیس اوڑھ کے سویا ہوا تھا۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز کے بعد جب میں نکلا تو میں نے سوچا کہ پہلے ہم چنے لے لیتا ہوں میں مستری شاہ سے، اندرون سے، اس کے بعد میں واک کروں گا۔ تو میں جب نکلا تو ہمارے سبزہ زار میں بازار لگتا ہے، اور وہ بازار کل رات کو ختم ہو گیا تھا۔ جب میں وہاں سے گزرا تو ایک شخص مفلوق الحال سائیکل کے اوپر، مجھ سے 10 سال 15 سال چھوٹا ہوگا، اور اس نے 2 بڑے تھیلے بھر رکھے تھے، اور وہ وہاں سے سبزیاں چن رہا تھا جو اس کو صاف ستھری لگ رہی تھی، یا جو کم خراب تھیں، جن کو وہ کاٹ کے اس کا استعمال ہونے والا حصہ، صحیح حصہ استعمال کر سکتا تھا، وہ ان کو چن رہا تھا۔ تو میں نے جب دیکھا اس کو اور اس کی حالت دیکھی تو میں اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے گاڑی روکی، میں جا کے سلام کیا، کہتا جی وعلیکم السلام، اور وعلیکم السلام کہہ کے وہ جو ڈھیر تھے وہاں سبزیوں کے جو باقیات تھیں، اس میں وہ تلاش کر جاری رکھی اس نے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھیا یہ میرے پاس آپ کے لیے نا 1000 روپے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، تو بچوں کے لیے کچھ لے جائیے گا۔ اس نے کہا نہیں جی بڑی مہربانی، آپ جائیے۔ اور وہ مصروف ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ جو چن رہے ہیں، اس سے کتنا آپ گھر میں گزارا ہو جائے گا، ہانڈی پک جائے گی، تو یہ میری طرف سے رکھ لیں۔ اس نے کہا نہیں جی میں آج آپ سے لے لوں گا، کل مجھے کون دے گا۔ یہ کہہ کے وہ شخص چلا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں اپنا سا منہ لے کے گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں وہ نیا جو روڈ بنا ہے بند روڈ سے، وہاں سے جب میں اترا ہوں، اب میں جا رہا تھا اتر کے یادگار چوک کی طرف، تو ایک یو ٹرن آتا ہے جب آپ شادرہ سے آتے ہیں نا، تو ایک بہت بڑے سٹور کے پاس یو ٹرن لے کے لکڑ منڈی سے آپ واپس مڑتے ہیں۔ اس یو ٹرن پہ اشارہ لگا ہوا تھا، میں نے تو سیدھا خیر جانا تھا، میں اشارہ لگ گیا، میں نے بائیں جانب دیکھا تو ایک ٹرالی کھڑی ہوئی تھی جس کا چلان ہو چکا تھا، اور 2 چنگچی رکشے والے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چنگچی رکشوں کے اوپر خالی جو جوتوں کے ڈبے ہیں وہ لوڈ ہوئے ہوئے تھے، اور وہ کہیں سپلائی دینے جا رہے ہوں گے اس کی۔ تو ان دونوں کو ہی پولیس والے نے روکا ہوا تھا، ساتھ وارڈن کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی، اور وہ ان کا چلان کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا، اور 1 منٹ کا اشارہ ہوگا، 1.5 منٹ کا، جتنا بھی تھا، بہرحال میں نے دیکھا وہ منت سماجت کر رہے ہیں، اور جو وارڈن تھا وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، کیونکہ وارڈن بیچارہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اس نے تو کرنا ہے، لیکن جس کا چلان کیا جاتا ہے اس کو وہ بڑا برا لگتا ہے کہ جی یہ دیکھ نہیں رہا ہم غریب لوگ ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ خیر میں نے اشارہ کھلا، آگے گیا، آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ ایک بینک ہے، وہاں سے میں نے ATM سے پیسے لیے اور میں واپس آیا۔ اس چوک میں واپس آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے ٹرالی والے کو پوچھا، جو اپنی ٹرالی میں سوار ہو رہا تھا، اس نے پوری لوڈ کر رکھی تھی، تو اس نے کہا جی کہ میں کہنے کا چلان آیا، کہنا جی 2000 روپے تھا۔ وہ ٹرالی سٹارٹ کر کے لے گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ دونوں اس کو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی ہم تو ابھی صبح نکلے ہیں، اور تڑکے ابھی تو روزی کمائی بھی نہیں، اور آپ نے ہمارا چلان کر دیا۔ تو میں نے ایک سے پوچھا، میں کہا کتنے کا چلان ہے؟ کہنا 2000 روپے تھا۔
میں نے 2000 روپये اس کو دیے. میں نے کہا یہ لیں یار. اس نے کہا جی پاجی ہے کہ میں کہا یار تم سویرے سویرے نکلے ہیں, اے بھی بیچارہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, تو کوئی اشارہ توڑیا ہونا ہے. تو وارڈن نے بتایا نہیں جنہوں نے اوور لوڈنگ کر رکھی ہے. خیر میں نے اس کو 2000 روپये دیے تو بیچارے نے لے لیے. دوسرے سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار تیرا کتنے کا چلان ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بھی 2000 کا ہوا ہے, اور صبح صبح روٹی کے متھے لگے ہیں تو دیکھیں یہ صبح صبح ڈز لگ گئی. میں نے اس کو کہا یہ 2000 روپये آپ رکھیں. اس سے پہلے انکار کیا, اور میں کہا رکھ لا یار تیرا بڑا بھرا ہوا, تیرے پیو بجا. تو میں نے 2000 روپये ان کو دی اور میں چنے لینے چلا گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چنے والے صاحب آج چھٹی پہ تھے, تو پھر میں واک کرنے آ گیا. یہ سارے واقعہ آپ کو بتانے کا ابتدا میں کہانی سنانے سے پہلے مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے لگا کہ نیکی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے چلان بھر دیے جائیں. اس کو نیکی نہ بھی کہیں, اس کو مدد کہہ لیں جی. یہ مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے چلان ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں بھر سکتے, ان کا چلان پے کر دیا جائے. اور یہ ایسی مدد ہے جو ہمیں دائیں بائیں سڑک پہ آتے جاتے اکثر نظر آتی ہے, اور جس کا چلان ہو رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ منت سماجت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو خیر آج کی ایک اپڈیٹ تھی, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جو آج کی کہانی ہے دوستو, وہ کہانی ایک ایسی بچی نے مجھے سنائی جس کا کوئی قصور نہیں تھا, اور اس کی تباہی لگ گئی. ثانیہ نے مجھے کال کی, ثانیہ نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی میں آپ کی کہانیاں سنتی ہوں, بہت کچھ سیکھتی ہوں, اور مجھے لگا کہ یہ کہانی میں آپ سے ڈسکس کروں. میں نے کہا جی بتائیں. تو ثانیہ نے یہ بتایا کہ وہ ایک محلے میں رہتی تھی اور کرائے کا ان کا گھر تھا. جب اس نے ہوش سنبھالا, اس کے ابا جی رکشہ چلایا کرتے تھے, اور جو اس کی والدہ ہیں وہ گھر پہ کام ایسے کرتی تھی کہ وہ جو پلاسٹک کی گاڑیاں بنتی ہیں نا, وہ جب بن کے آتی ہے تو اس کے ساتھ ویسٹ لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس ویسٹ کو کاٹنا ہوتا ہے, اور پھر کاٹنے کے بعد اس کے اوپر جو سٹیکر ہوتے ہیں اس کے, یا جو اس کے اوپر اس کے ساتھ گلو کے ساتھ سٹیکر لگائے جاتے ہیں نا اس کے اوپر, وہ لگاتے تھے. کہتی ہیں بچپن میں ہم 2 بہنیں, بڑی ثانیہ سے چھوٹا بھائی, کہتے ہیں ہم اپنی ماں کی مدد کیا کرتے تھے. ابا رکشہ چلا کے آتا تھا. اب ابا جی بڑے غصے والے اور مار دھاڑ والے تھے. کہتے ہم نے بچپن سے دیکھا کہ ابا کبھی امی کو سپیئر نہیں کرتے تھے. چھوٹی سی غلطی کوتاہی ہو یا نہ ہو, ان کا موڈ خراب ہو, وہ امی کی کٹیس کر دیا کرتے تھے, اور امی چیخیں مارا کرتی تھی, ہم سہم جایا کرتے تھے. ہمارے ابا نے اس بات میں کبھی نہیں سوچا, کیونکہ میرے ابا ایک ان پڑھ اور ایک کم علم انسان ہے. کہتی اسی طرح ہم جب بڑے ہوئے تو ابا کہیں سے کوئی سواری بٹھائی تھی انہوں نے, اور اس نے ان کو کہانی سنائی کہ وہ غریب تھا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا, اور یہ وہ کہیں سے سن کے آ گئے. اب ابا جی نے طے کر لیا کہ میں نے بیٹیوں کو پڑھانا ہے. پڑھ تو ہم رہے تھے سرکاری اسکول میں, لیکن ہم پہ توجہ زیادہ ہو گئی. تانیہ جو ہے وہ پڑھتے پڑھتے, کیونکہ مجھ سے بڑی تھی, وہ یونیورسٹی چلی گئی, میں اسکول میں پڑھ رہی تھی. تو ثانیہ کہتی ہے کہ ابا کی یہ بات ہمیں بڑی اچھی لگی کہ یار انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا. اب کہتی جو تانیہ ہے وہ جب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور اس کے رشتے آنے شروع ہوئے, تو ایک دن تانیہ نے آگے والدہ صاحبہ کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے اویس, اور وہ بہت امیر لوگ ہیں, میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے. دراصل تانیہ اور اویس میں محبت ہو گئی تھی, اور دونوں دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اور اویس کی جو والد ہیں وہ کہیں پاکستان سے باہر ہوتے تھے, اور اویس تھا, اس کی ایک بہن تھی, اور 3 بھائی تھے. وہ 3 بھائی چھوٹے تھے اس کے. تو بڑا اچھا خاندان تھا اس کے, جن کے پاس کوٹھی بھی تھی, گاڑی بھی تھی, پیسہ بھی تھا. کہتی جب تانیہ آپا نے امی کو ساری بات بتائی, کہتی امی نے سنی اور امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ تیرا باپ نہیں مانے گا تو بیٹا پیچھے ہٹ جا.
تو تانیہ آپی نے بحث کی، انہوں نے کہا امی اتنا اچھا رشتہ ہے، دنیا کی ہر آسائش اللہ نے اس گھر میں دے رکھی ہے، وہ لوگ بڑی خوشی سے میرا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو والدہ محترمہ نے کہا کہ نہیں، تیرے والد صاحب نہیں مانیں گے، وہ ایک عجیب قسم کا آدمی ہے، اس نے اس بات کا بتنگڑ بنا لینا ہے۔ لیکن کیونکہ تانیہ آپی جو ہیں وہ محبت کرتی تھی اور پیار کرنے والے کہاں باز آتے ہیں، ان کا رابطہ تھا مسلسل، اور ابا کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ تانیہ آپا کو صبح یونیورسٹی چھوڑتے تھے، شام کو لے کر آتے تھے، اس معاملے میں بڑے راضی تھے کہ میری بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اب تانیہ آپی نے مجھے کہا کہ کسی طرح بناؤ، اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا، ابا نے کہیں بھی جھونک دینا ہے۔ تو کہتی کہ کیونکہ پھپھو رشتہ مانگ رہی تھی، ان کے جو بیٹا اقبال اس نے شادی کی تھی، اور وہ خیرات کا کام کرتا ہے۔ خیرات کا کام، خیرات کی مشینیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر آپ ان کو کوئی بھی ٹول دیں نا، کوئی بھی چیز لے جائیں وہ اس کو بنا دیتے ہیں، وہ ڈائیاں بھی بنا دیتے ہیں۔ آپ ان کو کوئی سیمپل دے دیں خیراتیے کو، خیراتیہ کمال کام یہ کرتا ہے کہ اسی طرح کا میٹل لے کے وہی سیم چیز آپ کو بنا کے دے دیتا ہے۔ تو میں یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو نہیں پتا، وہ خیرات کا کام کرتا تھا، بڑا تگڑا تھا، عمر تھی اس کی کوئی 32-33 سال۔ اس نے اپنے غصے اور جاہل ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو پہلے کٹیس کرتا تھا، پھر گھر سے نکال دیا، اور کسی چھوٹی سی بات پہ اس کو ڈیورس کر دی۔ اب ابا کا موڈ بن رہا تھا کہ اقبال کیونکہ میری بہن کا بیٹا ہے، گھر کا بچہ ہے، تو وہ بیچارہ اکیلا بھی ہو گیا، اسے شادی کر دی۔ اب اقبال تھا، اقبال کی ایک بہن تھی مانو۔ اب مانو جو ہے وہ موٹی سی، بھدی سی، اس کی عمر بھی کوئی 28-29 سال ہو گئی تھی، اور بڑی جھگڑالو تھی۔ اس کی منگنیاں صرف اس کی زبان کی وجہ سے ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ وہ اس کی زبان میں کوئی ایسی تاثیر تھی اور اتنی اعلیٰ قسم کی گھٹیا گفتگو فرماتی تھی، یا ایسی کوئی بری بات کرتی تھی ان سے کہ منگنی ٹوٹ جاتی تھی۔ اور کرتے کرتے وہ کیونکہ امیر بھی نہیں تھے، تو رشتے تو آتے نہیں ہیں، بہت امیر لوگ نہیں تھے، بس ٹھیک ہے ان کا اپنا گھر تھا، کھاتے پیتے تھے، لیکن بہت امیر نہیں تھے۔ اب مانو بھی اس گھر میں تھی۔ اب آپی کو جب یہ پتہ لگا تو آپی نے کہا کہ ابا تو مجھے جھونک دیں گے، تو امی کو سمجھا۔ وہ جی ابا نے ایک دن آ کے امی سے کہا کہ ایسے ایسے میں سوچ رہا ہوں کہ اقبال سے تانیہ کی شادی کر دی جائے۔ تو امی آپ کیا بولتی؟ انہوں نے کہا جی آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ابا بڑے خوش ہوئے، کہتے اس کا مطلب تو ہاں کر رہی ہے؟ امی نے کہا میں ہاں نہیں کر رہی، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی مرضی کے آگے تو میری مرضی چلتی نہیں ہے۔ تو ابا نے کہا کہ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ تو کہتی ہے امی نے شاید اس سے سوچا یا پہلے سوچا، انہوں نے کہا جی ایک رشتہ آ رہا ہے تانیہ کے لیے، بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑے امیر لوگ ہیں۔ تو ابا نے کہا رشتہ تجھے کہاں سے پتہ لگا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جو شیدہ ہے نا رشتے والی، وہ رشتہ لے کر آئی تھی۔ تو ابا نے کہا کہ وہ ہمارے گھر کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کیوں، ہماری بچی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، تو ان کو ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، ان کو جہیز نہیں لینا۔ ابا کو کوئی تھوڑی سی بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا اچھا ان کو بلا لو۔ اب امی نے کیا کیا کہ یہ بات تو کر دی، اب شیدہ کے گھر گئیں، پہلے اس کو جا کے کہا کہ تمہارے بھائی اگر کہیں ملے تم نے کہنا رشتہ تم نے بتایا ہے، اور جس دن اس کی لڑکی کے لڑکے گھر والے آئیں گے تو میں تمہیں بتا دوں گی، تم نے آنا ہے۔ تو شیدہ کو اس دور میں 200-300 روپے دیے، وہ مان گئی۔ کہتے پھر تانیہ نے اویس بھائی سے بات کی، اویس بھائی نے اپنی والدہ سے بات کی، ان کی والدہ بڑی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا جی اچھا میرے گھر میں رونق ہو جائے گی، اور ہم نے شادی تو کرنی ہے۔ اور وہ خیر اویس نے اپنی والدہ کو منا لیا، جس طرح لڑکے مناتے ہیں جن کو عشق ہو جاتا ہے، اور پورا ایک منصوبہ بنا کے امی گئیں، ان کے گھر جا کے ملیں اویس کی والدہ سے، ان کو ساری بات سمجھائی، شیدہ کو ان سے ملوایا۔ اب شیدہ خالہ جو ہیں وہ
مقررہ دن میں اویس کی والدہ کو لے کر جو ہے نا ہمارے گھر آ گئیں. اب آپ بڑے تیار ہو کے سفید کپڑے پہنے, شیو شو کرائی, بال کالے کروا کے بیٹھ گئے. اس کی والدہ ہیں, انہوں نے جب ریسیو کیا باہر گئے, گاڑی دیکھی, ان کے کپڑے دیکھے, بڑے خوش ہوئے. اویس آئے تھے, اویس کی والدہ تھیں اور اویس کی ایک خالہ تھی اور ایک ماموں تھے, ماموں کی بیوی تھی. خیر ابا کو وہ لوگ بڑے پسند آئے اور اماں نے اپنی ذہانت سے ایک لو کو ارینج کر دیا اور ابا نے ہاں کر دی, منگنی ہو گئی جی. اب تانیہ آپی کی لاٹری نکل آئی, بڑی دعائیں دیں, امی بھی بڑی خوش, اویس بھائی بڑے خوش, شکریہ ادا کرے. کہتی اب یہ وہ سارا چکر ہے جو ابا کو نہیں پتہ. اماں نے بڑی ذہانت کے ساتھ تانیہ کے لیے راہ ہموار کر دی. کہتی 3-4 مہینے گزرے, شادی کی ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ کب شادی رکھیں گے, ڈگری کمپلیٹ ہو جائے, یہ سارے معاملات ہو رہے تھے کہ مجھے لگا کہ میں بھی اگر کوئی پسند کی شادی کروں تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا جو آپا کے ساتھ ہوا ہے. کہتی افتخار بھائی, واجد ہمارے محلے کا لڑکا تھا اور وہ کسی کارگو کمپنی میں کام کرتا تھا. آتے جاتے وہ اکثر کوئی آواز کس دیتا, کچھ کہہ دیتا, اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مجھے چاہتا ہے, مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے. کہتی مجھے بھی اس کی خوبصورتی بھاتی تھی, لیکن میں نے اس راستے پہ نہیں چلنا تھا, اس لیے میں نے کبھی اس کو لفٹ نہیں کروائی. دوستو یہ جو معاملے ہوتے ہیں نا, یہ جو لڑکی لڑکے میں محبت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے ہزاروں طریقے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چوک میں جا کے کھڑے ہونا. ہمارے دور میں جب ہم جوان تھے تب بھی ہم تمام دوست چوک میں ہی کھڑے ہوتے تھے, اور ہمارے تو یہ تھا کہ جب چھٹی ہوتی تھی تو ہمیں وہاں سے اس لیے چلے جانا ہوتا تھا کھمبے کے پاس سے کہ بزرگ آ جائیں گے, بھی کوئی نہ کوئی زور کا وقت ہوتا ہے نا, اور انہوں نے آ کے ہمیں ڈانٹ دینا. اور ہم نے کئی دفعہ ڈانٹ سنی بھی, مطلب لاشعوری طور پہ کھڑے گفتگو کریں تو ایک صاحب آ گئے, ہم نے کہا کتنے کلو چلو دفعہ ہو جی, چھٹی ہونا لیے. یہ لاہور کا کلچر تھا اور ہم گھروں میں چلے جاتے تھے. تو پھر ہم اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ جب چھٹی کا وقت ہوتا تھا تو ہم گھروں کا رخ کر لیتے تھے, بلکہ سامنے مسجد تھی, ہم مسجد میں چلے جاتے تھے ظہر کی نماز پڑھنے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے, اور ڈراموں میں فلموں بھی آپ دیکھتی ہیں, تو واجد وہی طریقہ اختیار کر رہا تھا چوک میں کھڑے ہو کے. اب تانیہ کے ذہن میں یہ آیا کہ اماں نے اس کو ارینج کر لیا ہے, تو اگر میں اس راستے پہ چلوں, میں کسی کو چاہوں تو میرے لیے بھی راہ آسان ہو جائے گی. تانیہ کہتی جی میں نے واجد کو دیکھنا, ہلکا سی مسکراہٹوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. کہتی مجھے نہیں پتا کہاں سے اس نے میرا نمبر لیا اور اس نے مجھے ایک دن کال کی واجد نے. کہتی میں نے کال سنی ہے, میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے کہا تمہیں نمبر کہاں سے لیا؟ اس نے کہا یہ کون سا مشکل ہے, اس نے جو بتایا صحیح بتایا جہاں سے اس نے نمبر لیا. خیر کہتی میری واجد سے بات چیت شروع ہو گئی, اور ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے دل پر جو پتھر رکھا تھا اس کو ہٹا دیا, کیونکہ واجد مجھے اچھا لگتا تھا, خوبصورت لڑکا, اور بڑی اعلیٰ قسم کی اس کی ڈریسنگ ہوتی تھی, اور نوکدار اس نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی, اور وہ اس نے بائک بھی رکھی ہوئی تھی جو شاید اس کو کارگو والوں نے دے رکھی تھی. کہتی واجد کے ساتھ عشق اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے آپا سے ڈسکس کیا, آپا نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, امی اس کو بالکل ایسے ہی کریں گی جیسے میرا راستہ صاف ہوا ہے, لیکن حدود و قیود میں رہنا, اس سے آگے بات نہ بڑھانا. میں نے بھی کبھی اس سے آگے اویس کے ساتھ بات نہیں بڑھائی. کہتی مجھے سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے میں نے شادی کرنی ہے. کہتی ایک خوبصورت قسم کی زندگی گزر رہی تھی, آپا بیٹھ کے اویس بھائی کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہوتی تھی, میسیج کرتی تھی, فون پہ بات کرتی تھی. کہتی ادھر میں واجد سے بات کر رہی تھی. کہتی بڑے خوبصورت حسین دن گزر رہے تھے. کہتی 6 مہینے گزر گئے
اور واجد نے زور دینا شروع کر دیا کہ میں امی کو کب بھیجوں، تم اپنی والدہ سے کب بات کرو گی؟ تو میں نے کہا بس یہ آپا کی شادی کے دن رکھ رہے ہیں، ادھر آپا کی شادی ہوگی پھر میں امی سے بات کر لوں گی، ابا کا دھیان ابھی اس وقت لگا ہوا ہے، وہ ذرا فارغ ہو جائے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا لوگ میری کہانی سننے کے بعد میرے بارے میں کیا آئیڈیا کریں گے، لیکن میں بالکل منون جو بات ہے سچ مجھ بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ لگا کہ اگر تانیہ آپ ہی کا راستہ امی صاف کر سکتی تو میرا بھی کریں گی۔ کہتی جی کہ ایک وقت آیا، آپا کی تاریخ رکھی گئی، گھر میں رونق تھی، پورا خاندان جمع ہوا تھا۔ کھانا کھونا کھانے کے بعد جب ابا چھوڑنے کے لیے گیٹ تک گئے ہیں اویس کی والدہ کو، تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے کوئی تکلف نہیں کرنا، کوئی جہیز نہیں دینا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم اپنی بہو کا جوڑا لے کر آئیں گے اور اسی جوڑے میں لے کر جائیں گے، آپ نے جوڑا بھی نہیں خریدنا۔ السلام علیکم جی، کیسے؟ تو ابا بڑے خوش ہوئے اور جاتے ہوئے انہوں نے اس کی اویس کی والدہ نے کہا کہ دیکھیں کتنی ذہانت سے آپ کی بیگم صاحبہ نے جو ہے سارے معاملے کو ڈیل کیا، اب دو پیار کرنے والے جب میاں بیوی بن جائیں گے تو ان کی زندگی میں کتنی خوشی آ جائے گی۔ ابا نے کہا دو پیار کرنے والے؟ تو آنٹی نے کہا کہ اویس اور تانیہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، وہیں سے تو ان کے درمیان یہ دوستی ہوئی تھی۔ جی ابا نے اس وقت ان کو جانے دیا۔ جب سارے رشتہ دار چلے گئے تو ابا نے امی کو بلایا، میں کہا کمرے میں آ۔ امی کمرے میں گئی ہیں، یہ ابھی ملتانی بھائی مل گئے تھے جی، اور خوبصورت سرائکی بول رہے تھے، بڑا اچھا لگا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ امی کو بلایا اور امی کمرے میں گئی ہیں۔ انہوں نے کہا بڑے پیار سے پہلے امی سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے یہ تانیہ کا کیا چکر تھا، ایک دوسرے کو چاہتے تھے اور تم نے بڑی ذہانت کی، ذرا مجھے پوری بات تو بتاؤ۔ کہتی امی ہماری سیدھی سادھی۔ انہوں نے کہا ہاں دیکھیں دراصل ہوا یہ تھا کہ ایسے ہوا فلاں ہوا، مجھے پتہ لگا، میں نے ان کی والدہ سے بات کی اور ایک طریقے سے پلان کر کے ہم نے یہ رشتہ گھر منگا لیا۔ ابا بڑے خوش ہونے کا واہ واہ تو نے بڑا کمال کام کیا۔ مجھے یہ بتا کہ شیدہ جو ہے وہ یہ رشتہ تو وہ لے کر آئی تھی؟ تو امی نے کہا نہیں شیدہ کو تو میں نے شامل کیا تھا، بلکہ مجھے پتا ہوتا کہ اگر آپ اتنا نرمی کا مظاہرہ کریں گے تو میں نے شیدہ کو 1000 روپے دیے، مجھے وہ بھی نہ دینے پڑتے۔ کہتے ابا نے جب پوری بات اگلوا لی امی سے، اس کے بعد ابا نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا ہے، بہت جھگڑا کیا ہے، کٹیس پہ آ گئے۔ کہتی مجھے اور آپ ہی کو مداخلت کر کے بڑی مشکل سے امی کی جان چھڑانی پڑی، اور ابا نے رکشہ نکالا۔ مطلب 2 گھنٹے پہلے جو ڈیٹ طے ہوئی ہے اس کی مٹھائی شٹائی ان کے کپڑے شپڑے لے کر گئے اویس بھائی کے گھر، جا کے وہاں ان کی وہ رہتے تھے ایک سوسائٹی میں، وہاں بیل دی، وہاں شور مچایا، باہر کھڑے ہو کے بات کی اور ان کو بڑا ذلیل کیا کہ یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، یہ اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح طرح نہیں کرتے، اور اس نے ان کے بیٹے نے جو ہے میری بیٹی کو برگلا کے اور اپنی طرف کر لیا۔ دیکھو ماں کیسی ہے کہ بجائے بیٹے کو سمجھانے کے اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے وہاں سامان کے گھر کے آگے پھینک کے آ گئے۔ اویس بھائی نے ساری بات فون کر کے امی کو اور تانیہ کو بتائی۔ کہتی ہے تانیہ آپ ہی روئیں، امی بھی رو رہی ہیں، امی کو سارے زخم آئے ہوئے ہیں، سوجی بھی ہیں۔ اور ابا گھر آئے، انہوں نے کہا خبردار اگر تم نے یہاں اس کے بارے میں سوچا اور تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ ابا نے قدغن لگا دی جی تانیہ کے اوپر اور رشتہ ختم کر دیا۔ کہتی ماموں اور خالہ کو بیچ میں ڈالا، اگلے دن وہ آئے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں یہ فروغ دے رہی ہے، یہ عورت غلط ہے، شکر کرو میں نے اس کو طلاق نہیں دی۔ کہتے امی نے سب نے منت سماجت کر لی ہے، ابا کو نہیں سمجھ آئی۔ وہ کہتے کہ میں یہ رشتہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی
جس کی عصمت کی عزت کی حفاظت میں کرتا رہا ہوں، وہ اس طرح کسی کو چاہے اور میری بیوی اس کو سپورٹ کرے اور میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں، میں بغیرت نہیں ہوں۔ ان کو لگا کہ کہیں یہ بغیرتوں والا کام ہے۔ اب پڑھے لکھے تو تھے نہیں، تو انہوں نے جیسا سوچنا تھا وہ سوچ رہے تھے۔ کہتی اس کے بعد ہماری گھر میں عذاب آ گیا، باہر بات میں جھگڑا کرتے، ہر چیز کو ایک مسئلہ بنا لیتے، ایشو کریٹ کر دیتے، رائی کا پہاڑ بنا لیا کرتے تھے۔ کہتی اب امی جو ہیں وہ ایک نیکی کر کے بیٹی کے ساتھ کو سپورٹ کر کے پھنس گئیں۔ کہتے ہم بہنوں کی اتنی شامت نہیں آتی تھی جتنی امی کی شامت آتی تھی۔ کہتی تانیہ روتی تھی، امی کے آگے گڑگڑاتی تھی، ابا کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ کہتی سارے معاملے کو جب میں نے دیکھا یہ تو بڑا خوفناک معاملہ ہو گیا، تو میں نے واجد سے بات کرنی کم کر دی، اور واجد نے مجھے بڑا یقین دلایا کہ دیکھو ہماری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور تم بے فکر رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی میں واجد سے دور ہوتی چلی گئی لاشعوری طور پہ۔ کہتی آپا نے جب دیکھ لیا کہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں، تو ایک دن مجھے آپا نے کہا کہ ثانیہ، اویس مجھے کہتا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ کہتی میں اس قدر ڈر گئی تھی اور کانپ گئی تھی کہ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کریں۔ تو تانیہ آپی نے کہا کہ میں پھر ایک کام کروں گی، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں یہاں سے، اور ہم نے ارینج کر لیا ہے، کسی شہر کا نام بتایا، ہم آ جا کے نکاح کر لیں گے۔ تو نے بس اتنا کرنا ہے کہ تو نے مجھے انفارم کرتے رہنا کہ ابا کیا ری ایکشن ہے یا کیا قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں۔ کہتی میں نے انکار کر دیا۔ کہتی اویس بھائی نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا اویس بھائی یہ مت کیجیے گا، اور ابا نے اگر اتنی سی بات نہیں برداشت کی تو اگر تانیہ اتنا بڑا سٹیپ لے گی تو ابا پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو میں نے کہا اچھا بات سنو، تم پریشان نہ ہو، ہم خود ڈیل کر لیں گے، تو ہماری کوئی ہیلپ نہ کرو۔ کہتی ہے میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ آپا جو ہیں وہ کل رات کو اویس کے ساتھ چلی جائیں گی۔ کہتی ہے میں اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی خوفزدہ تھی، میں امی کے کمرے میں گئی، رات کو ان کو سوتے ہوئے اٹھایا، اور ابا اس وقت رات کو رکشہ چلاتے تھے ان دنوں۔ میں نے جا کے امی کو جگایا اور میں نے کہا ایسے ایسے امی، تانیہ جو ہے نا وہ اویس کے ساتھ کورٹ میرج کرنے جا رہی ہے، اور کل رات جو ہے نا وہ چلی جائے گی اس کے ساتھ، تو بعد میں آپ کی میری شامت آئے گی۔ میرے علم میں یہ بات آ گئی تھی، آپا نے مجھے بتائی تھی، میں نے آپ کو انفارم کر دیا۔ کہتی امی نے پوری بات سنی اور کہتی چل جا کمرے میں جا کے سو جا۔ کہتی بڑی حیران ہوئی کہ امی کا کوئی شدید ری ایکشن نہیں تھا۔ خیر جیسے تیسے رات گزاری۔ صبح جب میں اٹھی تو ابا آ کے سو چکے تھے۔ کہتے ہم سہرنے بیٹھے تھے، میں نے امی سے بات کی، ناشتے کے وقت تانیہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو امی نے کہا بیٹا تو خاموش ہو جا، اپنی زبان بند رکھی، اور اس نے مجھے بتا دیا، میں نے اس سے پوچھا تیرے کہنے کے بعد، اور میں اس میں راضی ہوں، میری بیٹی خوش رہے۔ تیرا باپ جو ہے وہ جلاد آدمی ہے، نہ اس کو بتانا ہے، نہ اس نے تمہاری شادی کرنی ہے، اٹھا کے اقبال سے اس کو بیاہ دے گا، تو اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں۔ کہتی جب میری ماں نے سپورٹ کی تو میں تو بڑی حیران ہوئی، میں چپ کر گئی۔ کہتی اگلی شام کو رات کو جب ابا نکلے ہیں کوئی 8-9 بجے رکشہ چلانے کے لیے، کہہ رہی پیچھے جو ہے وہ 10:30 بجے اویس بھائی کی کال آ گئی، وہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے گاڑی پہ، اسے کہیں دور کھڑے ہوں گے۔ کہتی امی نے باقاعدہ طور پہ جس طرح رخصت کرتے ہیں ایسے گلے لگا کے آپا سے کہا کہ جاتی نکاح کر لینا، اور نکاح کے بعد اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا، اس سے پہلے نہیں۔ آپا گلے میں لی ہیں، باقاعدہ ایک عجیب قسم کی رخصتی ہوئی ہے، ویری فلمی، اور امی نے ان کے پاس 2 جھمکے تھے، ایک انگوٹھی تھی، اور کچھ زیور تھا وہ اس کو دیا، آپا لے کر چلی گئی۔ امی کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔
کہتی رات کو تقریباً 3 بجے تک ہم جاگتے رہے اور امی نے 3 بجے مجھے کہا کہ اپنے ابا کو کال کر. ایک جوڑا مل گیا تھا جی اور بڑے پیارے بچے تھے. معذرت چاہتا ہوں جی, یہ تسلسل ٹوٹنا آپ کو ہرگز اچھا نہیں لگتا, لیکن اللہ کے بندے کی محبت اس کا دل تو نہیں توڑ سکتا, اس لیے میں رک گیا تھا. اور تھوڑی سی یہ دھوپ اس لیے نکل آئی کہ گفتگو طویل ہو گئی تھی اور کچھ اچھی بات ہی ہم کر رہے تھے. خیر جی, تانیہ جو ہے اس کو اس کی ماں نے سپورٹ کیا. جب وہ چلی گئی تو رات کو 3 بجے کے قریب ثانیہ سے یہ کہا کہ تو فون کر کے میں بھی جاگی ہوں اور بستر خالی ہے, اور تانیہ بستر پہ نہیں ہے. اماں کو فون پہ خبر آ گئی تھی کہ وہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی ہے اور نکاح ہو گیا اور وہ صبح کو اس کو رجسٹرڈ کروا دیں گے. کہتی میں نے فون کیا, میں نے کہا ابا جی ایسے ایسے تانیہ نہیں ہے. خیر ابا آئے, آ کے امی پہ بولے, بڑا چیخے چلائے, سارے گھر کی تلاشی لی اور سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے کہا اویس کے ساتھ گئی ہوگی. اویس کے گھر گئے اور وہاں پر تالا ملا اور جو ہوتا ہے ابا نے وہی کیا کہ ابا نے اویس پر پرچہ دے دیا اغوا کا, اور اس کا انجام بھی وہی ہوا جو 95% کیسوں کا ہوتا ہے کہ تانیہ نے عدالت میں بیان دے دیا کہ وہ اپنی خوشی سے آئی ہے اور اس کو اغوا نہیں کیا گیا, اور عدالت نے تانیہ کو اویس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. کہتی افتخار بھائی یہ سارے معاملات دیکھ کر میں نہایت خوفزدہ ہو گئی تھی, اور ابا نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روز آگے کٹیس کرنی امی کی, روز باتیں کرنی, امی کو تانے دینے. ابھی ابا کو یہ نہیں پتا تھا کہ امی کی خوشنودی شامل ہے تانیہ کے جانے میں. جب ابا بدوا دیتے تھے, گالیاں دیتے تھے, تو میری امی 4 بدوائیں وہ بھی دیتی تھی دل پہ پتھر رکھ کے, تاکہ اب میرے میاں کو یہ یقین رہے کہ میں اس معاملے میں ساتھ نہیں, اور بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ, جبکہ امی اور میں بہت خوش تھے. کہتی افتخار بھائی میں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی, میں نے واجد کو کال کی اور اس کو میں نے کہا کہ دیکھو میرے گھر میں یہی حالات ہوئے ہیں اور میں تو بہت ڈر گئی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ تعلق ختم کر دینا چاہیے. واجد نہیں مانا, اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم بے وقوف ہو, تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو. میں نے کہا میرے ابا نے میری بہن کو اس نے حج تک پہنچا دیا کہ اس کو کورٹ میرج کرنی پڑی ہے, میرے ابا نہیں مانیں گے, اس لیے مجھے بھول جاؤ. اب ثانیہ کہتی میں نے فون بند کر دیا, وہ بار بار فون کرے, میسیج کرے, روئے. واجد کا تو برا حال ہو گیا. اب دوستو یہ جو 2 چاہنے والے ہوتے ہیں نا ینگسٹرز, یہ کہتے ہیں نا عشق جو ہے وہ عشق اور مشق, عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, تو ان کا کوئی رولز نہیں ہوتے جس طرح جنگ کے رولز نہیں ہوتے. تو تانیہ نے یہی کیا تھا کہ اس نے قانون کو فالو نہیں کیا, کسی اخلاقی قانون کی پاسداری نہیں کی, اور اس نے سمجھا کہ میرا حق ہے, میں نکاح کر سکتی ہوں, تو وہ چلی گئی. اب اس کے ریئیکشن میں ثانیہ نے جو سوچا تھا وہ اس کی سوچ کا نتیجہ تھا, لیکن اس کو واجد کیسے مان لیتا. وہ تو دیوانہ تھا, پاگل تھا, اس کی باتوں کا اور اس کی گفتگو کا, اس کی آواز کا. وہ اسے شادی کرنا چاہتا, اور دل صاف تھا اس کا کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, اس لیے کبھی اس نے ملنے پر اصرار نہیں کیا کہ وہ جو ملنا چاہتا ہے. خیر جی, ثانیہ کہتی ہے میں نے اس کا فون نمبر بلاک کر دیا اور میں نے کسی سے اس کو ڈسکس نہیں کیا. وہ نمبر بدل کے مجھ سے رابطہ کرتا رہا, اور میں ہر بار اس کو سمجھاتی رہی کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو خدا را پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے جینے دو. میرے گھر میں ایک عذاب برپا ہے, اس قدر تکلیف میں ہم وقت گزار رہے ہیں, میں اس میں اضافہ نہیں کر سکتی, میں اپنے باپ کو اور اذیت نہیں دے سکتی. تو واجد نے کہا وہ تمہاری کہیں تو شادی کرے گا تو مجھ سے کر دے. تو
میں نے اسے کہا کہ یار میرے ابا کو یہ بات اویس کے لیے نہیں سمجھ آئی تھی، اویس کو مطلب انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی ہے، تو میں تو اس طرح کا کوئی سٹیپ لے نہیں سکوں گی، میں تو اتنی دلیر ہوں بھی نہیں۔ لیکن واجد کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اس کے نمبر بلاک کرتی گئی، ہر روز پتہ نہیں سم خریدتا تھا، کس کے نمبر سے کرتا تھا، کہتی میں خاموش رہی۔ اب اس کا نتیجہ ایک اور بھی آیا کہ ابا کو میری فکر ہو گئی، اور ابا نے پپو کے گھر گئے اور اقبال کہا کہ اس کو اقبال کسی نکاح میں لے لے، اقبال سے کہو۔ پپو جو ہیں وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے اور مانوں کو ساتھ لیا اور وہ آ گئی ہمارے گھر۔ انہوں نے آ کے ڈبہ رکھا اور امی سے کہا کہ یہ مٹھائی لے کر آئی ہوں میں، اور اقبال کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ کہتی ہے اب اقبال بھائی 33-34 سال ان کی عمر، اور میری عمر تھی اچھا مجھے کالج سے کل اٹھا لیا تھا، پہلے ہی کالج نہیں جائے گی، اور اب مجھے گھر بیٹھے ہوئے سارے معاملے کو 2-2.5 سال گزر گئے تھے، تو کہتے میں 25 کی ہوں گی بہت زیادہ، تو میرا جو ہے نا وہ رشتہ کر دیا گیا۔ دیکھیں جی یہ بارش کے بعد یہ حال ہے، یا کیچڑ ہے، اور ان راستوں پہ میں چل رہا ہوں، لیکن بچتا بچاتا آپ کو کہانی سناتا ہوں، اور آپ کو یہ بتاتا نہیں ہوں کہ میں کتنی تکلیف سے، یا دیکھیں کن راستوں پہ چلتا ہوا جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس طرف ہوگا تو کیچڑ میں چلا جاؤں گا، یہ دیکھیں۔ خیر اس کا یہ رشتہ لے کر آ گئی امی بڑی پریشان، اتنی دیر میں ابا بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی میں اقبال کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں، ثانیہ کا گھر کی بچی ہے۔ کہتی ابا نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں جی، یہ بیٹی آپ کی، آپ لے جائیں، اور ابا نے ہاں کر دی۔ کہتی افتخار بھائی میں دیکھتی رہی، میں اقبال کی شکل دیکھ کے راضی نہیں تھی، میں اس سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی، میری امی اس کے سلام کا جواب دیکھ کے راضی نہیں تھی۔ وہ اس قدر بری شخصیت تھی، شکل صورت تو خیر اللہ بناتا ہے، وہ تو اس کی اچھی تھی ہی نہیں، اس کی عادتیں بھی اچھی نہیں تھیں، ہر بات میں غصہ، ہر بات میں بحث، اور ہر بات جملے میں اس کے منہ سے گالی نکلتی تھی۔ کہتی اب میں اس قدر پریشان تھی، آپا مجھ سے رابطہ کرتی تھی، میں چھپ چھپ کے ان سے بات کرتی تھی، گھر کی ساری رپورٹ کرتی تھی، میں آپا سے بھی یہ شیئر نہ کر سکی کہ میں نے عشق کیا، واجد کو میں نے زندگی سے نکال دیا، منحا کر دیا، اور اب میں اس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ کہتی افتخار بھائی امی کے اور میرے نہ چاہنے اور امی کی مخالفت کے باوجود، ماموں اور خالاؤں کی مخالفت کے باوجود، میرے ابا نے میری شادی کر دی اقبال سے۔ کہتی افتخار بھائی میں سرنڈر کر چکی تھی، میں نے اپنا فرض سمجھا تھا کہ میں اپنے باپ کی ہر بات کو مانوں گی، اور میں اقبال کے ساتھ وفا کروں گی اور نبھا کروں گی۔ کہتی میں اقبال سے شادی کر کے آ گئی اور اپنا ماضی بھول گئی۔ کہتی میں نے کبھی واجد کے بارے میں نہیں سوچا۔ کہتی شادی کے بعد نہ خرچہ دیتا تھا، اپنی مرضی سے چیزیں لا کے دیتا تھا، جب چائے پینی ہوتی تھی تو دودھ لے آتا تھا، آدھا کلو دہی لے آتا تھا خود کھانے کے لیے۔ کہتا میری پھپھو اور مانو جو میری نند تھی وہ سونے پہ سہاگا تھی، وہ جب بولتی تھی ٹائم بولتی تھی۔ کہتی میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے ان تینوں کے ساتھ رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ کہتی پہلے 6 مہینے میں میری زندگی عذاب ہو گئی، اور مجھے لگنے لگا کہ مجھے باپ سے بغاوت کر دینی چاہیے تھی، مجھے اس وقت کو سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا، یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا، اس سے نہیں ملنا، فون جب چاہتا ہے چھین لیتا تھا، جب چاہے کہتا تھا اس کا پاسورڈ کھول، میں پاسورڈ کھول دیتی تھی، پھر میسیج دیکھتا تھا، پھر مجھے کہتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی پسند نہ آیا یا تم نے کسی کو پسند نہ کیا ہو۔ کہتی افتخار بھی میں اس بات پہ انکار کرتی تھی، اقرار تو کر ہی نہیں سکتی تھی، جھوٹ بولتی تھی میں، لیکن میں حیران یہ تھی کہ اس کا سینس کام کرتا ہے اس حوالے سے، اور وہ جج بالکل ٹھیک کر رہا تھا کہ میری زندگی میں ایک شخص آیا تھا جس کو میں نے نکال دیا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے ایک خاص طرح کی اذیت ہو رہی تھی، میں انزائٹی کا شکار تھی، میں ڈپریشن کا شکار تھی، میں تنگ آ جاتی تھی تو میں رو لیا کرتی تھی اللہ سے
دعا کرتی تھی رات کو مصلی بچھا کے کہ یا اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے، یا اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور میرے لیے کوئی آسانی پیدا ہو جائے۔ اور خاص طور پہ مانوں کو وہ شاید میرے پہ تعینات کر کے جاتا تھا، بھابھی کیا کر رہی ہو، بھابھی ادھر آؤ، بھابھی فلاں کر دو، بھابھی چائے بنا دو۔ وہ بھابھی کے ساتھ رہتی تھی دم چھلا بن کے۔ کہتی مجھے بڑی دیر سے احساس ہوا کہ یار مانو کی لگتا ہے ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس نے، وہ میرا پیچھے نہیں چھوڑتی، ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ تو میں نے یہ جاسوسی بھی اس کی منظور کر لی کہ ٹھیک ہے شوہر ہے، اگر وہ ایسا سمجھتا ہے، میں کون سا کوئی الٹا سیدھا کام کر رہی ہوں۔ ثانیہ کہتی افتخار بھائی اب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، میں امی اور ابا کو ملتی ہوں، بڑی خوش ہو کے بتاتی ہوں میں بڑی راضی ہوں، خوش ہوں، ان کا دل نہ دکھے۔ کہتی یہ سب چلتا رہا، سال ہونے والا ہو گیا، اور میری جو نند ہے وہ باقاعدہ طور پہ جب میرے لیے عذاب بن گئی، اس کی زبان ناقابل برداشت تھی، اس کا غصہ بھائی سے بھی زیادہ تھا، اور ہر وقت میک اپ کرتی رہتی تھی۔ کہتی شکل صورت میں وہ میری پاسنگ بھی نہیں تھی، لیکن فیشن بہت کرتی تھی وہ۔ کہتی ایک دن میری ساس نے کہا جی اس کا رشتہ ہے، میں بڑی خوش ہوئی، سسر میرے تھے نہیں۔ اب ساس نے جب یہ کہا نا کہ اس کا رشتہ آ گیا ہے تو میں نے کہا یا اللہ اس کا یہ اپنے گھر جائے خوش رہے، کیونکہ اس کی شادی ہو جائے گی نا تو یہ ٹھیک بھی ہو جائے گی جب اس کو شوہر کی خوشی اور راحت ملے گی۔ ہو سکتا ہے اس کا رویہ اس میں چڑچڑا پن اس وجہ سے ہو کہ اس کی شادی نہیں ہوئی بھی۔ اب جی مانو نے بڑی خوشی منائی، میں نے اس کو مبارکباد دی، رشتہ آیا، ایک خاتون آئی۔ ان خاتون کو میں نے دیکھا ہے تو مجھے لگا کہ اس خاتون کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ یہ خاتون کون ہے، وہ رشتہ لے کر آئیں، لڑکی دیکھی انہوں نے، لڑکی دیکھنے کے بعد ان کا رویہ تو بڑا الفاظ کچھ بول رہی تھیں اور مانو کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ تاثرات کچھ اور تھے۔ خیر وہ رشتہ دے کر چلی گئی۔ کہتی ہے میں پریشان کہ میں نے اس خاتون کو کہاں دیکھا ہے، تو کہتی مجھے یاد آیا، میں اپنی گیلری میں گئی، مجھے واجد نے اپنی والدہ کی تصویر بھیجی تھی۔ کہتی افتخار بھائی میں دیکھ کے حیران ہو گئی یہ تو واجد کی والدہ ہے۔ کہتی ہے میں پریشان کہ ہیں یہ کیسا اتفاق ہے کہ واجد کا رشتہ میری نند سے آ رہا ہے۔ کہتی ہے اگلے لمحے مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں واجد کا رشتہ نند کی وجہ سے نہیں آ رہا، میری وجہ سے آ رہا ہے۔ کہتی میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے سوچا کہ اب کیا کریں۔ خیر یہ لوگ گئے، جا کے دیکھ کر آئے اور جو تصویریں بنا کے لائے۔ کہتی مجھے تو خیر گردانتے نہیں تھے نا، اور ماں اور بیٹا گئے، میرے شوہر اور ان کی اماں اور اپنی خالہ ان کو لے گئے، اپنی اس کو کیا کہتے ہیں چچا کو اور چچی کو، ان کے بچوں کو۔ میرے ابا بھی گئے، جا کر دیکھ کر آ گئے اور لڑکا پسند آ گیا جی۔ کہتی اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ واجد جو ہے وہ میرا ایکس ہے، میرے سے مطلب سلام دعا رہی ہے، تعلقات رہے ہیں، محبت رہی ہے، اور وہ کس لیے آ رہا ہے مجھے سمجھ آ گئی۔ ان لوگوں نے جب شادی کی ڈیٹ طے کر رہی تو کہتی میں نے واجد کو فون کیا، اس نے اٹھایا ہے، اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ تم مجھے فون کرو گی۔ میں کہا واجد یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے کہا تیرے قریب رہنے کا میرے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ میں تیری نند سے شادی کر لوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم میرے لیے کوئی نہیں ہو، میں نہ تمہارے بارے میں سوچتی ہوں، نہ میں نے تمہارے بارے میں اب تک سوچا ہے۔ ہمارے درمیان جو تھا وہ ایک کمزور لمحہ تھا، وہ گزر گیا۔ ہماری شادی ہو جاتی، ویل اینڈ گڈ، نہیں ہو سکی تو اللہ حافظ، یہ حرکت مت کرو۔ تو اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر میں شادی کر لوں گا، اور پھر تمہارے گھر آنے جانے سے مجھے کون روکے گا۔ کہتی افتخار بھائی میں اس کو نہیں سمجھا سکی، اور میں اس کو وہ سہولت بھی نہیں دے سکتی تھی، وہ جو چاہ رہا تھا نا میں اس سے ہنس کے بات کروں اور تعلقات جو پہلے تھے اس طرح استوار کر لیں یا اس سے بھی حد کو کراس کر لیں۔ کہتی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں تو کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا۔
وہ جی واجد صاحب نے میرے منع کرنے کے باوجود میری نند سے شادی کر لی. کہتی مجھے اس شخص پہ اتنا غصہ آیا اور اس نے پوری شادی کے سارے فنکشنز میں اس طرح بیہیو کیا جیسے حور پری مل گئی اس کو, اور اس کو لے کے مری شری گیا بڑا اس نے, اور تصویریں مجھے میری نند کے نمبر سے بھیجتا تھا. کہتی افتخار بھائی اب اس کو جب بھی وقت ملتا وہ مجھ سے اظہار محبت بھی کرتا, کبھی ہاتھ پکڑ لیتا تھا, کبھی پاس بٹھانے کی کوشش کرتا تھا, اور مجھے یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق لے لینی چاہیے اور میں اسے شادی کر لوں گا. کہتی ہے میرے لیے یہ ساری چیزیں بالکل, میں اپنی سوچوں کو پہلے جتنا آلودہ کر چکی تھی وہ اتنا کافی تھا. میرے لیے بہت بڑا گناہ تھا جو میں کسی بھی صورت نہیں کر سکتی تھی, لیکن یہ بات واجد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. میری ساس اس کو پوچھتی نہیں تھی بھائی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے, یا تو جا کیوں نہیں رہا, تو منہ اٹھا کے جب مرضی آ جاتا ہے. اچھا پہلے میری نند کو سال آتا تھا, پھر اس کے بغیر آنا شروع ہو گیا. کہتی اب اس کا یہ خیال تھا کہ میری طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ملے گا. کہتی میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی, نہ میرا انٹرسٹ تھا, نہ میں سوچ سکتی تھی. میں تو ڈر گئی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عذاب بھی اللہ نے مجھ پہ, مطلب میری کوتاہیوں اور میرے عمل کی وجہ سے آیا ہے مجھ پہ, کہ میری زندگی میں یہ شخص جو کبھی راحت کا باعث تھا یہ تو عذاب بن گیا. اور آنے بہانے گفتگو کرنی, مجھے مخاطب کرنا, نہ میرے شوہر کو برا لگ رہا ہے, نہ میری نند کو برا لگ رہا ہے, نہ ساس کو, بلکہ جب وہ چھیڑ خانی کرتا تھا, کوئی جگل لگاتا تھا تو کہہ کے لگاتے تھے کیونکہ ان کا دماد ہے, وہ اس کو روک نہیں سکتے. کہتی افتخار بھائی جب معاملات اتنے بگڑ گئے اور اس شخص نے ایک دو بار ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی جس میں مجھے لگا کہ یہ کوئی جانور والا رویہ اختیار کرے گا, تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو بتاؤں. اب میں اگر شوہر کو بتاؤں پوری کہانی سنانی پڑے گی تو یہ کرے گا کیا, یہ ایک بڑی سوالیہ نشان تھا کہ میرا شوہر تو پہلے ہی ایک ان پڑھ جاہل اور بیوقوف قسم کا آدمی ہے, کچھ جذباتی آدمی ہے. کہتی اب میں پریشان کہ اب آگے کیا ہوگا. کہتی یہ سارے معاملات ایز اٹ از چل رہے تھے اور واجد صاحب آتے تھے, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے اور ہر وقت آڑتا رہتا تھا. میری نند کے موبائل سے میسیج کرتا تھا, پھر ڈیلیٹ کر دیا کرتا تھا. کہتی اب اس ساری تکلیف کے اندر میں زندگی گزاری تھی, میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. ثانیہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن موقع پا کے واجد کو آرام سے بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو تمہارے میرے درمیان جو تھا وہ ماضی کا حصہ ہے. اب میں اقبال کی بیوی ہوں اور تم اپنے سالے کو بہت اچھی طرح جانتے ہو, تو اس لیے خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی حرکتیں مت کرو, اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شوہر سے طلاق لینے کا اور تم سے شادی کرنے کا. میں اس عذاب سے نہیں گزر سکتی, اس لیے خدا را میرا پیچھا چھوڑ دو. کہتے واجد صاحب جو ہیں وہ کہتے کہ ٹھیک ہے, میں یہاں آنا بھی کم کر دیتا ہوں, سارے معاملات کر لیتا ہوں, تم مجھے اکیلے میں آ کے ملو, باہر آ کے ملو. ثانیہ کہتی میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو بات تم نے مجھے پہلے بھی کی تھی جب میں تمہیں اس قابل سمجھتی تھی کہ تم سے محبت کی جائے, تو میں اس سے تمہیں آگے نہیں ملی تھی, تو آپ کیسے مل سکتی ہوں. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے پھر اس عذاب کو جھیلو. اب اس نے حرکت یہ شروع کی کہ اپنی بیوی کو یعنی میری نند کو الٹی سیدھی بات کرنی کوئی, یا کہنا بھابھی کھانا کیسے پکا دینے کا. بہت اچھا یار بھابھی اگر آپ نہاری پکائیں نا تو وہ نہاری پکاؤ جی. اب کہہ دیا تو اب اگلے 4-6 گھنٹے نہاری پکاؤ. پھر اس نے فرمائش کر دینی آتے ہوئے کہ جی میں مونگرے لے کے آیا ہوں اور مونگرے کھانے کو دل کر رہا تھا. کبھی وہ کہتا تھا کہ بھنڈیاں جو قتلی والی بھنڈیاں ہوتی ہیں باریک کاٹ کے, کہتی اس نے جان بوجھ کے وہ ڈش بتانی ہے, اس کے اوپر ایک تو ٹائم لگتا ہے, اور مجھے برا یہ لگتا تھا کہ میرا شوہر تو مجھے کہتا ہے یا ساس کہتی ہے پکا دو, لیکن کیونکہ اس کے کہنے پہ جب پکاتی تھی تو مجھے فٹیک لگتی تھی. کہتی وہ شخص حد کراس کر رہا تھا
آتے جاتے وہ چھونے کی کوشش کرتا تھا. اب میں اپنے اس شوہر سے جو ایک جاہل قسم کا آدمی ہے, میں اسے یہ بات ہی نہیں کر سکتی تھی. اس نے تو برداشت نہیں کرنی تھی, اس نے سننا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کا بہنوئی تھا. میں شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی. کہتی ہے اب افتخار بھائی میں بڑی تکلیف میں مبتلا, اور کہتی ہے ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی, میری ساس جو ہیں وہ میری نند کو ڈاکٹر کے لے کے گئی تھی, اور وہ امید سے تھی. دراصل وہ چیک اپ کے لیے گئی ہوئی تھی. میاں میرا کام پہ تھا اور میں چھت کے اوپر سب سے اوپر کہتی کپڑے پھیلا رہی تھی. تو کہتی کہ مجھے نہیں پتا کہ دبے پاؤں واجد آ گیا. اس نے دروازہ کھولنے کا طریقہ اس کو پتا تھا. ہم نے دروازے کی جو لاک کے ساتھ نے ایک تار لٹکائی ہوئی تھی, وہ باہر سے ہم کھینچتے تھے اور دروازہ کھل جاتا تھا. وہ گھر والوں کو پتا تھا کیونکہ گھر کا بھیدی تھا. آ گیا جی. کہتی اس نے آ کے پہلے اظہار محبت کیا, پھر اس نے دست درازی کی کوشش کی اور قریب آنا چاہتا تھا, میرا ہاتھ پکڑ رہا تھا. کہتی اب اس نے یہ والی جب ایفرٹ کی, میں نے بڑی مزاحمت کی, اور اسی مزاحمت کے دوران جو ہے میری نند چھت کے اوپر آ گئی. کہتی وہ لوگ کب آئے؟ کہتی یہ بھی مجھے نہیں پتا. میری نند نے دیکھا ہے تو اس نے دیکھا بھی, اور میں اسے چھڑا رہی ہوں, سارا ایکٹیویٹی دیکھی ہے اس نے, مجھے چھڑایا اس سے اور اس کو گالیاں دے کے نیچے بھیجا اپنے میاں کو, اور مجھے سینے سے لگایا, مجھے دلاسا دیا. اس نے کہا بھابھی میں نے دیکھ لیا, یہ جہریت کر رہا تھا آپ کے ساتھ, دست درازی کر رہا تھا, دیکھیں میں بھائی آ جائیں اور اماں کو بتاتی ہوں. اور یہ وہ میرے ساتھ روئی. اس کے بعد وہ نیچے چلی گئی, میں وہیں بیٹھ کے روتی رہی. قریب تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے آئی ہوں تو میری ساس اور میری نند, میری ساس مجھے دیکھ کے کہتی ہے میری پھپھو کہ بغیرت تو نے یہ کیا ناٹک کیا ہے, کیا کھیل رچایا ہے, اور اپنے یار کو تو نے اس گھر کا داماد صرف اس لیے بنایا کہ تاکہ تجھے سہولت مل جائے, اور میاں کے ساتھ ساتھ تو اپنے یار کے ساتھ بھی وقت گزار سکے. کہتی میں نے اپنی پھپھو کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا میں قسم کھا سکتی ہوں کہ آپ سب غلط سمجھ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, اپنی بیٹی سے پوچھیں, اس نے سب دیکھا ہے. تو وہ مکر گئی میری نند. مجھے کہتی کہ نہیں میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا, یہ جھوٹ بول رہی ہے, میرے پہ الزام لگا رہی ہے, اور یہ کریکٹر لیس عورت ہے. اتنی دیر میں وہ میرے میاں بھی آ گئے, میرا کیا کہتے ہیں اس کو بھی بلا لیا, واجد کو. اور واجد نے صاحب کہا, اس نے کہا دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بیوی پہلے دن سے مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی شکل دیکھو, اس کی عمر دیکھو, اور تم نے کہاں شادی کر لی, تم اتنے خوبصورت ہو, تمہیں تو میری ایسی بیوی ملنی چاہیے تھی. اس نے ساری جھوٹی باتیں کی, اور میرے میاں اور میری جو ساس ہے وہ ان کی باتوں کو مان رہی تھی. نند کیوں مکر گئی تھی مجھے نہیں پتا. اس نے اپنے میاں کو خود دیکھا تھا, اس نے اس کو دھکے دے کے نیچے بھیجا تھا, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری گواہی دوں گی کہ میرا میاں الٹی حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کہتی افتخار بھائی سب میرے خلاف ہو گئے. میرے میاں نے واجد کے سامنے میری کٹیس کی, اقبال نے, اور اس کے بعد مجھے میرے گھر بھیج دیا گیا. کہتی اب جب میں گھر آئی ہوں میں نے امی کو آ کے ساری بات بتائی, تو شام کو ابا آئے ہیں تو ان کو ساری بات بتائی گی کہ ایسے 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 ہوا ہے, اور مجھے کھل کے بتانا پڑا. میں نے کہا جی ایسے ایسے تھا, میں اس کو واجد کو چاہتی تھی, پسند کرتی تھی. ابا واجد کو جانتے تھے, اس کی فیملی کو بھی جانتے تھے. تو ابا نے مجھے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں تو ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن اگر کوئی ایسی بات تھی تو مجھے بتاتی. تو میں نے کہا ابا پہلے آپ نے بڑی بہن کے معاملے میں آپ ہی کے جو معاملہ کیا تھا تو میں کیسے آپ کو بتا دیتی. کہتے وہ شادی نہ کر کے جو میں نے تجربہ حاصل کیا کہ بیٹی کو بیاہ دینا چاہیے تھا, تو میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر تم اظہار کرے گی تو میں بیاہ دوں گا. میں نے کہا ابا میں نے آپ کی وجہ سے یہ سیکھا تھا کہ مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, اور میں واجد سے پیچھے ہٹ گئی تھی. اب دوستو دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ باپ نے ایک تجربے کے بعد اپنا اصول بدلا. بیٹی کو پتہ نہیں تھا, بیٹی نے اپنا فیصلہ بدل لیا.
خیر اب یہ والا معاملہ ہوا، اب اس نے اپنے باپ کو کھل کے بتا دیا تھا، اس کے باپ نے جا کے ساری بات کرنے کی اپنی بہن سے، اپنے داماد سے، تو اس نے کہا نہیں، اقبال نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ باپ بیٹی بکواس کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک آوارہ ہے، بد کردار ہے۔ اب چونکہ اس کی بد کرداری، اس کی واردات پکڑی گئی ہے، تو یہ واجد پہ الزام لگا رہی ہے، اور واجد کا موقف ٹھیک ہے کہ اس نے اس کو اپنی زلفوں کا اسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کہتی ہے اب یہ میرے ابا کو احساس ہوا کہ جس کو وہ کہتے تھے نا کہ میری بہن کا بیٹا اپنا مارے گا تو چھامے مارے گا، تو انہیں تپتے صحرا میں جب ان کی بیٹی کو مارا تو ان کو سمجھ آئی کہ یہ بھی فلسفہ غلط ہے کہ جی اپنا ہے گا تو چھامے مارے گا، اپنا ہو غیر اس نے مارنا ہے، اس نے دھوپ میں ہی مارنا ہے۔ خیر وہ کہتی ہے کہ جی افتخار بھائی میری ذات کے اوپر ان کی طرف سے بٹا لگ گیا، اور میرے میاں نے کہا جی کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا اور میں اس کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ اس نے میری بہن کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی اور اس کی میاں کو پھانسنا چاہا ہے۔ میرے ابا نے سٹینڈ لیا کہ تم سب کی ایسی کی تیسی، تم میری پاک دامن بیٹی پہ الزام لگا رہے ہو اور تم اس کو کیا نہیں رکھو گے، میں ہی تمہارے نکاح میں نہیں رہنے دوں گا۔ کہتی افتخار بھائی یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، ابا ان سے فرنٹ لائن میں میرے لیے لڑ رہے تھے، میرا مقدمہ لڑ رہے تھے، وکالت کر رہے تھے، اور بات عدالت تک چلی گئی، خلا کا دعویٰ دائر ہو گیا۔ کہتی میں اس دن کے درمیان پس رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ واجد کتنا بد کردار آدمی، اچھا ہوا میری اس سے شادی نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو وہ کس قدر گھٹیا آدمی تھا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ واجد اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے فاؤل پلے کر رہا ہے۔ اب وہ کہتی ہے جی کہ یہ سارے معاملات چلتے رہے اور عدالت نے مجھے خلا دے دی۔ اب خلا ہونے کے بعد کہتی میں اپنے گھر آ گئی، پہلے ہی گھر میں تھی، مطلب اب سکون سے ہو گئی، اور ابا جو ہیں وہ شرمندہ ہو گئے، امی جو ہیں وہ دن رات رونے لگی کہ میری بچی کا گھر اجڑ گیا اور اس کمبخت نے ایسے کیا، دیکھو رشتہ دار جو ہیں وہ انہوں نے کیسی بری حرکت کی ہماری بیٹی کے ساتھ۔ دوستو ثانیہ کہتی ہے سارے معاملے کے اندر میں نے صرف ایک غلطی کی، جب میں نے کسی لڑکے کو چاہا تھا، وہ بھی اس لیے کہ مجھے لگا کہ یار یہ تو لو میرج کو ارینج کرنا بہت آسان ہے، اور جب مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو میں نے فوری طور پہ اسے پیچھے چھڑا لیا تھا۔ کہتی میں پازیٹیو رہی اپنے باپ کے ساتھ، اپنے خاندان کی عزت کے ساتھ، مان مریادہ کے ساتھ، اخلاقی تقاضوں کے ساتھ۔ کہتی اب میری غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی کسی کو چاہنا کہ میں ایسے برباد ہو جاتی، لیکن آپ حیران ہی ہوں گے کہ میں نے کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا، میں نے کوئی حدود و قیود پار نہیں کی، صرف ایک کسی کو چاہنے کی غلطی کی تھی اور میں اجڑ کے بیٹھ گئی۔ کہتی مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہوا، اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے، میرا شوہر ہے، یا سوسائٹی کی سوچ، لیکن کہتی کہ برے کام کا برا نتیجہ ضرور ہوتا ہے، لیکن میں نے تو اس کو سدھارنے کی بھی کوشش کی تھی، ایک چاہنا اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا جس طرح میں اجڑ گئی۔ کہتی میں صرف ایک گزارش کروں گی آپ سے، کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بچے بچیاں اگر لو میرج کا ارادہ کریں تو خدا را ان کو سن لیا کریں، اور بچے والدین کی بات سن لیا کریں، کو بیچ کی راستہ نکال لیا کریں تاکہ میری طرح ذلیل نہ ہو۔ بہت ساری دعائیں کیجیے گا ثانیہ کے لیے، مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔